بے شک وہی سنتا جانتا ہے، وہی سننے والا علم والا ہے۔ یعنی تمہارے قول و عمل اور تمہاری نیت کو اللہ جانتا ہے، اللہ تمہارے قول کو سنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے جواب میں جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان اترتے ہیں، یہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کا جواب ارشاد فرماتا ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیطان؟ تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گناہگار پر۔ جیسے مسلمہ کذاب وغیرہ جو کاہن تھے، ان پر شیاطین اترتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ یعنی شیاطین اپنی سنی ہوئی وہ باتیں ان کاہنوں پر ڈالتے ہیں جو انہوں نے فرشتوں سے سنی ہوتی ہیں، اور فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں سے سنی ہوئی باتوں میں اپنی طرف سے بہت جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بات سنتے ہیں تو 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملاتے ہیں، اور یہ بھی اس وقت تک تھا جب تک کہ وہ آسمان پر پہنچنے سے روکے نہ گئے تھے، پھر آسمان پر پہنچنے سے انہیں روک دیا گیا۔ اب یہ آسمان دنیا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں انگارے سے مارا جاتا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، یعنی گمراہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں ان کے اشعار میں کہ وہ گمراہ کن اشعار کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اشعار جھوٹ اور باطل ہوتے ہیں۔ یہ آیت کافر شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں شعر کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ ان لوگوں کی اس آیت میں مذمت فرمائی گئی۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، حیران و پریشان پھرتے ہیں، اور ہر طرح کی جھوٹی باتیں بناتے ہیں، اور ہر لغو فضول اور باطل چیزوں میں شعر وہ پیش کرتے ہیں، ہر لغو باطل میں سخن آرائی کرتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹی مذمت کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا جسم پیپ سے بھر جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ شعر سے پر ہو۔ مسلمان شاعر جو اس طریقے سے بچتے ہیں وہ اس حکم سے مستثنیٰ کیے گئے، ان کے لیے مذمت نہیں ہے۔ یعنی یہ مذمت ان شاعروں کی ہے کہ جو جھوٹے اشعار کہتے ہیں، اشعار میں گندگی ہوتی ہے، فحاشی عریانی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، اشعار کے ذریعے دین سے وہ لوگوں کو دور کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بید بھی کرتے ہیں، اشعار کفر پر مشتمل ہوتے ہیں، ان لوگوں کی مذمت کی گئی۔ لیکن جو مومن شعراء ہیں ان کی تعریف کی گئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اس میں شعراء اسلام کا استثناء فرمایا گیا، یعنی جو مسلمان شعراء ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، اسلام کی تعریف لکھتے ہیں،
نصیحتیں لکھتے ہیں اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور حضرت حسان بن ثابت اس پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفاخر پڑھتے تھے، حضور کی شان بیان کرتے اور کفار کی گستاخیوں کا جواب دیتے تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے جاتے تھے۔ بخاری کی حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں اکثر شعر پڑھے جاتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمورہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ شعر کلام ہے، بعض اچھا ہوتا ہے بعض برا، اچھے کو لو برے کو چھوڑ دو۔ حضرت امام شعبی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہتے تھے، حضرت علی ان سب سے زیادہ شعر فرمانے والے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان شعراء مسلمانوں کی مذمت نہیں ہے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور بکثرت اللہ کی یاد کی، اور شعر ان کے لیے اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب نہ ہو سکا، بلکہ ان لوگوں نے جب شعر کہا بھی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صحابہ کرام اور امت کے نیک لوگوں کی تعریف اور حکمت اور نصیحت، زہد و تقوی، ادب و تعظیم میں انہوں نے اشعار کہے۔ وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، یعنی کافروں نے جو گستاخی کی اس کا بدلہ انہوں نے اشعار کے ذریعے لیا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا کفار کی طرف سے، کہ کافروں نے مسلمانوں کی اور ان کے پیشواؤں کی توہین بیعت بھی کی، تو ان مسلمان شعراء نے اس کو دفع کیا اور اس کے جوابات دیے۔ یہ مذموم نہیں ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، بلکہ اجر و ثواب کے ایسے لوگ مستحق ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، تو یہ ان حضرات کا جہاد ہے جو اشعار کے ذریعے دشمنوں کو جواب دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے، یعنی مشرکین جنہوں نے سید الطاہرین، ساری مخلوق میں افضل، سارے نبیوں رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، بے ادبی کی، یہ ظالم، یہ مشرکین ان قریب جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، موت کے بعد ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جہنم کی طرف وہ پلٹا کھائیں گے اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ سورۃ الشعراء کا 11واں رکوع مکمل ہوا، یہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے۔ الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔